اس روایت کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ کو دعوت دینے کا واقعہ ہے۔ دوستو بزرگوں، دعوت ایک ذمہ داری، ایک امانت داری، دیانت داری اور خادم داری کا کام ہے۔ یہ کوئی رسمی، عارضی اور خود غرضی اور شوقیہ اور تفریحی کام نہیں ہے، بلکہ یہ عظیم الشان، بہترین، پاکیزہ اور مقدس کام ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر بار بار اس کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، کہیں فرماتے ہیں وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہ جو آدمی اللہ کی طرف بلاوے اس سے بڑھ کر کس کی بات ہو سکتی ہے۔ مختلف انداز سے، مختلف طریقے سے خداوند قدوس نے اس دعوت کو سمجھایا ہے، اور اس مقدس کام کے لیے خداوند قدوس کی طرف سے مقدس شخصیات کا انتخاب عمل میں آیا کہ وہ مقدس شخصیتیں گناہ اور معصیت سے، عیب و نقصان سے اور خطا و نسیان سے پاک صاف ہوا کرتے تھے۔ ان کے اندر علم و حکمت، دانائی اور عقل مندی، فہم و فراست اور بصیرت و بردباری کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ خداوند قدوس کی طرف سے ان کی بعثت کا مقصد صرف یہی تھا کہ وہ بغیر قرض کے، بغیر کسی اجرت کے اپنے قوم کے پاس، اپنے قبیلے کے پاس جاتے اور خدا کا یہ پیغام سناتے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، اسی کی پرستش کرو، اسی کے سامنے سر ٹیکو، اور اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، کوئی پرستش کے لائق نہیں، کوئی تمہارا حاجت روا نہیں۔ لیکن وہ قومیں ایسی بے راہ روی کی شکار تھی، بے حسی اور بے راہ روی کی شکار تھی کہ وقت کے نبیوں کے پیغام کو ٹھکرا دیا اور ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ ہر نبی کے ساتھ یہ ہوتا چلا آیا، حتیٰ کہ اخیر میں شہنشاہ بطحاء، تاجدار مدینہ، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے محنتیں کی، کوششیں کی، لوگوں کو دعوت دی اور عجیب و غریب انداز سے لوگوں کو توحید اور رسالت کا جام پلایا۔ اس کی وجہ سے ان کا ایمان پختہ ہو گیا، مضبوط ہو گیا، دل و دماغ پر توحید اور رسالت چھا گئی، اور غیب پر ایمان، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت، اہل ایمان پر شفقت اور کفار پر شدت، نیز آخرت کو دنیا پر، نقد خدا کو نقد پر، غیب کو شہود پر اور ہدایت کو جہالت پر فضیلت کی۔ بڑے ہی انداز سے، اسلوب سے خداوند قدوس کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھایا۔ لوگ اسلام کی طرف قریب ہونے لگے اور اسلام کے اندر داخل ہونے لگے۔ سب سے پہلے ابو بکر صدیق اسلام لے آئے، خدیجہ الکبریٰ اسلام لے آئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے۔ حتیٰ کہ رفتہ رفتہ، آہستہ آہستہ اسلام کا کنبہ بڑھتا چلا گیا، اور لوگ اسلام کے اندر داخل ہوتے چلے گئے، اور اسلام کی ایک فضا قائم ہو گئی، اور لوگ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت ہونے لگے۔ اسی سلسلے کا واقعہ اس روایت کے اندر ہے ابو بکر صدیق کے والد ابو قحافہ کا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ فتح مکہ کے دن اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد حرام کے اندر اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد ابو قحافہ کو لے کر آئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی نظر جب ان پر پڑی تو اللہ کے رسول نے فرمایا، اے ابو بکر، تو اپنے بوڑھے والد کو وہیں پر چھوڑ دیتا تاکہ میں چل کر اس کے پاس آتا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، میرے والد کا زیادہ حق بنتا ہے کہ وہ آپ کے پاس چل کر آوے بنسبت اس کے کہ آپ ان کے پاس چل کر جائیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کے والد ابو قحافہ کو اپنے سامنے بٹھایا اور ان کے سینے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، ابو قحافہ اسلم تسلم، کہ اسلام لے آؤ، سلامتی پاؤ گے، نجات پاؤ گے۔ چنانچہ ابو قحافہ اسلام لے آئے اور کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ پڑھا، اور جس وقت ابو بکر
ابو بکر کے والد ابو قحافہ لائے گئے، اس وقت ان کے سر کے بال اور ان کے داڑھی کے بال سگامہ جڑی بوٹی کی طرح سفید تھے۔ سگامہ ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے جو پہاڑ کی بلندیوں پر، پہاڑ کی چوٹیوں پر اگتی ہے، سفید ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سفیدی کو بدل دو، لیکن اس پر کالا خضاب مت لگانا، اس پر کالی مہندی مت لگانا، اس لیے کہ یہ ممنوع ہے۔ دیکھیے اس روایت کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کا لب و لہجہ دیکھیے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا اسلوب دیکھیے، انداز بیان دیکھیے اور دعوت دینے کا طریقہ دیکھیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہایت ہی عاجزی اور نرمی سے اور بڑے ہی شفقت بھرے، پیار بھرے، محبت بھرے انداز سے اور ناصحانہ انداز سے حکمت کے ساتھ ابو قحافہ کو دعوت دی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابو قحافہ فوراً اسلام لے آئے اور کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ پڑھی۔ یہ ہے دعوت کے اوصاف اور یہ ہے دعوت کی صفات۔ اگر انہی اوصاف کے ساتھ، انہی صفات کے ساتھ اگر دعوت کی جائے تو وہ دعوت مؤثر بنتی ہے، کارآمد بنتی ہے، اس دعوت کے اندر اثر پیدا ہوتا ہے اور لوگوں کے دلوں سے ٹکراتی ہے اور پھر ہدایت وجود کے اندر آتی ہے۔ ایک داعی کے لیے داعی ہونے کی حیثیت سے اس کے اندر چند صفات کا پایا جانا ضروری ہے، چند اوصاف کا اس کے اندر پایا جانا ضروری ہے۔ جب وہ اوصاف اس کے اندر ہوں گے تو وہ دعوت ایسے ہی کام کرے گی جیسا کہ پہلے زمانے کے اندر ہوتا، اور ایسے ہی کارگر ثابت ہوگی جیسا پہلے دعوت کے نتیجے میں برکتیں ملتی تھیں۔ اس کے لیے کون سے اوصاف ہے؟ سب سے پہلا وصف جو داعی کے لیے ہونا ضروری ہے وہ ہے دلوں کی صفائی۔ ابرہم قلوبا، کہ دلوں کی صفائی، دل میل کچیل سے، امراض باطنہ سے، جھوٹ سے، غیبت سے، عداوت سے، کبر سے، نفرت سے، ان تمام چیزوں سے دل کا پاک ہونا یہ ضروری ہے۔ دلوں کے اندر اللہ کی محبت اور اللہ کی محبت ہو، نبی سے عشق سے دل تر و تازہ ہو اور خدا کی عبادت سے دلوں کو سکون ملتا ہو، ایسا دل ہونا چاہیے دعوت کے اندر، تاکہ یہ دلوں سے بات نکلے اور دعوت نکلے اور دلوں کو جا کر ٹکراوے کہ اس کے اندر ہدایت وجود کے اندر آئے۔ پہلی صفت یہ ہے کہ دلوں کی صفائی، اور دوسری صفت جو داعی کے لیے ہونا ضروری ہے وہ ہے وَأَعْمَقُهُمْ عِلْمًا، علم کی گہرائی ہونی چاہیے اور علم تفتیشی ہونا چاہیے، تحقیقی ہونا چاہیے، تاکہ آدمی سنی سنائی باتوں پر عمل نہ کرے۔ اور دعوت کا میدان چونکہ عام میدان ہے، عام پلیٹ فارم ہے کہ اس کے اندر ہر چیز کی دعوت دی جاتی ہے، لیکن دعوت اسی وقت آدمی دے گا جب اس کے پاس علم ہوگا، صحیح علم ہوگا، صحیح اور برائی کے اندر تمیز کرنے والا اس کے پاس علم ہوگا، تبھی وہ آدمی صحیح دعوت دے سکے۔ اس لیے ضروری ہے کہ علم کی گہرائی ہو، علم پختہ۔ اب یہ علم کیسے آئے گا؟ یہ علم اہل علم کی صحبت سے آئے گا، اہل علم کی معیت اختیار کرنے سے، اہل علم کا تلمس اختیار کرنے سے اور اہل علم کی نگرانی میں کتاب کا مطالعہ کرنے سے یہ علم آئے گا۔ اس لیے علم کی گہرائی یہ داعی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور تیسری صفت ہے وہ اقلہم تکلفا، ایک داعی کے اندر تکلف نہیں ہونا چاہیے۔ تکلف کسے کہا جاتا ہے؟ تکلف کہتے ہیں کہ اپنے اندر جو چیز نہ ہو اس کو ظاہر کرنا، بناوٹی دکھانا، دکھلاوا کرنا اور بناوٹی کرنا، یہ ہے تکلف۔ حضرات صحابہ کے اندر تکلف نہ ہونے کے درجے کے اندر، لہذا ایک داعی کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کے اندر تکلف نہیں ہونا چاہیے۔ اور چوتھی صفت جو داعی کے اندر ہونا ضروری ہے وہ صبر و یقین، کہ آدمی کے اندر صبر کا مادہ مضبوط ہونا چاہیے، صبر کا جذبہ ہونا چاہیے، تحمل اور برداشت کا جذبہ اس کے اندر ہونا چاہیے، اور آدمی کو خدا کی وعدوں پر، خدا کی وعید پر، خدا کی بشارت پر اور خدا کی عقاب پر پختہ یقین ہونا چاہیے، یقین کامل ہونا چاہیے۔ جب یقین پختہ ہوگا تو آدمی کے اندر صبر کا مادہ پیدا ہوگا، صبر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اس لیے کہ آدمی تحمل اور برداشت اور صبر کرتا ہے، وہ کسی چیز کو سوچ کر کرتا ہے کہ آج میرے اوپر حالات ہیں، کل یہ چھٹنے والے ہیں، آج مسائل کے انبار ہیں، کل وہ بکھرنے والے ہیں۔ اس لیے آدمی جب صبر کرتا ہے کسی چیز کو سوچ کر کرتا ہے۔ اگر یقین قابل ہوگا تو آدمی کے لیے صبر کا مادہ پیدا ہوگا۔ اور دنیا کی ہر محنت اور دنیا کا ہر میدان صبر کو چاہتا ہے۔ کوئی بھی محنت بغیر صبر کے کامیاب نہیں ہو سکتی، اور کوئی بھی میدان بغیر تحمل کے، بغیر برداشت کے فتح نہیں ہو سکتا۔ بالخصوص دعوت کا میدان، یا اس کے اندر لوگوں کے ساتھ چلنا پھرنا، بیٹھنا اٹھنا، ملنا جلنا ہوتا ہے، اور لوگوں کی طرف سے ناگواریاں پیش آتی ہے،
اس کو تحمل، اس کو برداشت اور اس پر صبر کرنا چاہیے. یہ ہے ایک داعی ہونے کی صفت، اور داعی کے اندر اس کا ہونا یہ بہت ہی ضروری ہے. اور صبر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. ایک آدمی قوم کا ذمہ دار بننا چاہے، قوم کا بڑا بننا چاہے اور قوم کا پیشوا اور امام بننا چاہیے تو اس کے اندر صبر کا مادہ مضبوط ہونا چاہیے. آدمی کا صبر اور تحمل مضبوط ہونا چاہیے اور خدا کے وعدوں پر اس کو یقین ہونا چاہیے. تبھی وہ آدمی قوم کا رہبر، قوم کا مقتدا اور قوم کا پیشوا بن سکتا ہے. اور دعوت کے اندر تو مٹھائی سے زیادہ پٹائی ہوتی اور بعض مرتبہ تو پٹائی ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ طائف کے اندر ہوا. حضرات صحابہ میں سے حضرت بلال، حضرت خباب، حضرت ابو ذر غفاری، ان تمام حضرات کے ساتھ مار پیٹ کے واقعات ہوئے، لیکن انہوں نے صبر سے کام لیا، تحمل سے کام لیا، برداشت سے کام لیا. آج اس کا نتیجہ ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں اور انہی کے صبر کی وجہ سے آج ہم سب مسلمان ہیں. اس لیے داعی کے اندر صبر کا مادہ مضبوط ہونا چاہیے. اور چوتھی پانچویں صفت جو داعی کے اندر ہونا ضروری ہے وہ حکمت. حکمت کا دعوت کے اندر بہت اہم کردار ہے. حکمت کسے کہتے ہیں؟ حکمت کہا جاتا ہے وضع الشیء علی موضعہ، کہ چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا یہ حکمت کہلاتی ہے. اور عام حالات کے اندر، عام چیزوں کے اندر حکمت یہ ہے کہ آدمی کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے اس کے انجام کو سوچے کہ اس کا انجام بہتر ہے یا نہیں. اگر اس کا انجام بہتر ہے تو اس کام کو شروع کیا جائے، اگر اس کا انجام بہتر نہیں ہے تو اس کام سے رک جائے. جیسا کہ آج کل کا شیئر مارکیٹ ہے، یہ اس کے اندر وقتی فائدہ ہوتا ہے، آدمی کو پہلے اچھا منافع ملتا ہے، لیکن آخر کار اور انجام کار اس کا بربادی ہے، اس کا نقصان ہے اور خسارہ ہے. اس لیے کہ انہوں نے جو کمپنی کھولی وہ لٹانے کے لیے نہیں بلکہ لوٹنے کے لیے کھولی. ہم بیوقوف ہے کہ ہم ان کے پاس چلے جا رہے ہیں. ایک آدمی کمپنی کھولتا ہے، دکان کھولتا ہے، اس کا مقصد کمانا ہوتا ہے، لیکن برباد کرنا اور لٹانا نہیں ہوتا. اور یہ کمپنی والے اپنے کو پیسے دیتے ہیں، یہ وقتی لالچ دیتے ہیں، ٹیکس دیتے ہیں، آخر کار اس کا انجام بربادی ہے، نقصان ہے، خطرہ ہے. اور دعوت کے باب کے اندر حکمت یہ ہے کہ آدمی سامنے والے کا مقام اور مرتبہ دیکھے، آدمی سامنے والے کا منصب دیکھے، عہدہ دیکھے، پھر اس سے بات کرے، پھر اس کو دعوت دے. اور آدمی لوگوں کی نفسیت کو تارنے کی اور پرکھنے کی کوشش کرے کہ اس کا دل کیا چاہتا ہے، اس کی ضمیر کیا چاہتی ہے، اور لوگوں کی مزاج کو پرکھنے کی کوشش کرے. یہ سب حکمت کے اندر داخل ہے. سب کو ایک لاٹھی سے ہانکنا اور ایک ڈنڈے سے ہانکنا یہ حکمت کے خلاف ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے مزاج کو مختلف بنایا. کسی کے مزاج میں نرمی ہے، کسی کے مزاج میں سختی ہے اور کسی کے مزاج میں اعتدال ہے. اگر تمام کے لیے ایک اصول اور تمام کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنا یہ حکمت کے خلاف ہے. تب آدمی کا کام بگڑے گا اگر تمام کو ایک لاٹھی سے ہانکنا جائے. اس لیے دعوت کے اندر حکمت کا اہم رول ہے اور حکمت سے کام کیا جائے تو دعوت اس کا اثر دکھلاتی ہے اور اس کا وزن دکھلاتی ہے. اور پانچویں صفت، چھٹی صفت اس کے اندر یہ ہونا ضروری ہے کہ احساس امانت ہونا چاہیے کہ یہ دعوت کا کام ہماری ذمہ داری ہے. یہ کوئی شوقیہ اور تفریحی کام نہیں کہ آدمی کی طبیعت ٹھیک ہو تو کیا، طبیعت ٹھیک نہیں ہو تو نہیں کیا، آدمی کے پاس فرصت ہو تو کیا، فرصت نہیں ہے تو نہیں کیا. یہ تو شوقیہ اور تفریحی کام ہوتے ہیں کہ آدمی کی مزاج ٹھیک ہو تو کرنا، فرصت ہو تو کرنا. یہ تو شوقیہ اور تفریحی کام کے لیے. اور دعوت یہ تو ہماری ذمہ داری ہے. جیسا کہ آدمی کا کاروبار کی ذمہ داری ہوتی ہے، ملازمت کی ذمہ داری، کھیتی باڑی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آدمی کی مزاج ٹھیک ہو نہ ہو، آدمی کے پاس فرصت ہو نہ ہو، ہر حال میں آدمی کاروبار پر جاتا ہے، ملازمت پر جاتا ہے اور آدمی کھیتی باڑی کے اندر لگتا ہے. اس لیے کہ اس نے اس کو ذمہ داری سمجھا. اسی طرح ہمیں دعوت کو بھی ذمہ داری سمجھتا ہے. ذمہ داری سمجھیں گے تو کام کرنا آسان ہوگا، چاہے اس کے اندر کوئی بھی رکاوٹ آئے گی لیکن ہم اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اور ساتویں صفت جو داعی کے اندر ہونا ضروری ہے وہ لوگوں کی ہدایت کی حرص ہونی چاہیے. ایک ایسے دنیا کے اندر بسنے والا ایک انسان جہنم سے بچ کر جنت کے اندر داخل ہونے والا ہے. ایسا نہ ہو کہ آدمی خود کی فکر کرے کہ میں تو نمازیں پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، زکات دیتا ہوں، حج بھی ماشاءاللہ کر لیا، لوگوں کے ساتھ ہمدردی ہے، غمخواری ہے، صدقات ہے، تہجد ہے، نفلی نماز ہے، سب کچھ ہے، کہ میرا اور خدا کا معاملہ ٹھیک ہے.
اور دوسرے لوگوں کی مجھے کوئی پرواہ نہیں، چاہے جنت میں جاوے چاہے جہنم میں جائے۔ ایسا ایک دائی کی ایسی سوچ ایسی فکر نہیں ہوتی، بلکہ دائی تو وہ ہے جس کے اندر امت کے ہر فرد کا درد ہو، غم ہو اور اس کے اندر فکر ہو، وہی آدمی صحیح معنوں کے اندر دائی ہوتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مثال سے سمجھایا ہے کہ ایک آدمی نے آگ جلائی اور اس کے اندر لوگ کیڑے چاہ رہے، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میری حالت یہ ہے کہ میں لوگوں کی پیٹھ پکڑ پکڑ کر اس آگ سے بچا رہا ہوں۔ یہ ہے اللہ کے نبی کی حرص لوگوں کی اور جہنم کی آگ سے بچانے کی۔ ہم دنیا والا کا حال یہ ہے کہ ایک دوسرے کو دھکا دیتے یا ایک دوسرا اس کے اندر گرتا ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی حرص ہے کہ جہنم سے بچانے کی، کہ پیٹھ پکڑ پکڑ کر اللہ کے رسول روک رہے۔ ایسے ہی ہدایت کی لوگوں کی ہدایت کی حرص ہوگی تب یہ کام قابو کے اندر آئے گا اور یہ کام صحیح نہج کے ساتھ چلے گا۔ اور اس کے اندر 8ویں صفت یہ ہے کہ آدمی عملی نمونہ بننے کی کوشش کرے، کہ دعوت صرف زبان سے نہ ہو بلکہ عمل سے دعوت ہونی چاہیے۔ عملی دعوت یہ زیادہ کارگر ہوتی ہے بمقابل زبانی دعوت، اس لیے کہ اگر آپ نے کسی آدمی کو دعوت دی، اس نے سن لیا، لیکن اس کے بعد وہ آپ کی زندگی کو دیکھے گا کہ اس کی زندگی کے اندر یہ عمل ہے یا نہیں۔ اگر آپ کی زندگی کے اندر نہیں ہے تو آپ کی دعوت جو آپ نے دی ہے وہ ہوا میں اڑا دی جاتی ہے، اور اگر آپ کی زندگی کے اندر عمل ہے تو اس کو بھی شوق پیدا ہوتا ہے، داعیہ پیدا ہوتا ہے اس کام کو کرنے کا، اس وقت یہ دعوت کارگر ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے عملی نمونہ بننے کی کوشش کریں۔ اور 8ویں صفت جو ہے کہ دعوت کے اندر سچائی ہونی چاہیے، کہ آدمی جو بات جس چیز کی دعوت دے، جس بات کی دعوت دے اس کے اندر سچائی ہو، غلط انتساب نہ ہو، کہ نبیوں کی طرف، صحابہ کی طرف، علماء کی طرف غلط نسبتیں نہ ہو، بلکہ سچائی اور پختہ بات ہو، اور آدمی حدیث خود سے پڑھے اور قرآن کی آیتیں پڑھے اور خود سے اس کی تشریح کرنے لگ جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ تو امانت ہے اور یہ پکا کام ہے، اس کے اندر پکی بات کی ضرورت ہے، صرف ہوائی فائرنگ کرنے کی اور دماغی اختراعات کی اس کے اندر گنجائش نہیں۔ اس لیے آدمی کی بات سچی ہونی چاہیے دعوت کے اندر۔ اور ایک اور صفت جو داعی کے اندر ہونا ضروری ہے وہ ہے نرمی اور توازن، کہ آدمی چھوٹا بن کر کام کرے، بڑوں کا ادب کرے، بڑوں کے ماتحتی میں رہے اور مشورے سے اپنے آپ کو چڑھاوے، اپنے آپ کی منوانے کی کوشش نہ کرے۔ اس لیے کہ جو آدمی بڑا بننا چاہتا ہے، اپنے آپ کو بڑا کرنا چاہتا ہے، تو آدمی کے دل کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے، کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میری وجہ سے یہ